السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایس ایس سلطان بلڈر۔ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو لے کے آیا ہوں، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، جڑے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ صحیح، توشہ خانہ میں آپ کے سابق لیڈر کو صدر کو سزا ہوگی، ٹھیک سزا ہوگی، لیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ توشہ خانہ سے اگر کچھ لیا گیا ہے وہ جو لا ہے اس کے مطابق ہے، لیکن آگے جا کر جو پرابلم بن رہی ہے نا کہ اگر وہ انہوں نے بیچی ہوتی تو بولتے ہی نہ، بات نہ ہوتی، پھر اس کی پرائس اگر صحیح ڈکلیئر کی ہو اپنے ریٹرنز میں، صرف ایشو ریٹرنز کا ہے، تو ریٹرنز میں اگر آپ صحیح نہیں کرتے ہیں تو اس کے آگے پھر قانونی جو حساب کتاب ہے۔ ریٹرنز کا تو کوئی مسئلہ ریٹرنز کا ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائسنگ ٹھیک نہیں ہوئی۔ ان کو سزا اس بات پہ ہوئی ہے جو فارم بی پہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے 540 کی بیچی، اس میں سے 3 آپ نے دکھا دیا، 2 کیوں نہیں دکھایا؟ پھر انہوں نے کہا قیمتی چیزیں آپ نے پریشس آئٹم کے نیچے کیوں لکھی ہیں، کسی کو اگر دے دیے تو وہ کیوں نہیں دکھایا؟ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر نہیں گیا یہ سارا دکھانا پڑتا ہے، مطلب ہر ایک کو آپ دکھانا۔ کو پتا ہے کسی نے نثاروں کے نکالنے کسی نے نہیں دکھایا، اگر کوئی چیلنج کرے تو میرے ہاں پھنس جائیں گے۔ آپ نے بھی لی ہے نا گھڑیاں؟ میں نے دکھایا ہوا نہیں آپ نے دکھایا، آپ نے رکھی ہوئی ہیں بڑی میں تو وہ آپ نے دکھا دیا ہوگا نا، میں بھائی ایسٹ ہے، لیکن اس کیس میں آپ کو لگتا نہیں یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے؟ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ پیسے غائب کریں تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ۔ بھائی اس میں غائب نہیں ہے نا، ٹیکس دیا ہوا۔ نہیں غائب نہیں، یہ قانون ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریٹرنز میں آپ نے دیکھے ہیں، پھر اس کے آگے اس کا جو بھی سزا ہے یا لا جو کہتا ہے اس کا راستہ، مجھے وہ نہیں پتا کہ اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے، لیکن دکھانا تو ہمیں ایک ایک پیسہ چاہیے اور ہوتا ہے، اور کوئی ہم بچے تو نہیں ہیں، میرا تو جب سے سیاست میں 83 سے ایک ایک پیسہ دکھا رہے ہیں، نہ دکھائیں تو ویسے نیند ہی نہیں آئے گی۔ سائفر، آپ ڈیفنس منسٹر تھے، آپ کو لگتا ہے کہ سائفر تھا اور ٹھیک دھمکی دی گئی تھی پاکستان کو حکومت گرانے کی؟ دیکھیے سائفر تھا، جو ایگزیکٹ سائفر ہم نے نہیں دیکھا، اس کو جو وہ کیا کیبنٹ سے منٹس وغیرہ آپ نے وہ اس کے منٹس دیکھیں، اس میں دیکھیں اس میں جو بھی ہے مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے، جو اصلی چیز ہے کہ ایک سیکرٹ ایگریمنٹ ہے سیکرٹ کا، دنیا میں ساری دنیا میں ایک دوسرے کی سیکرٹ ہوتے ہیں، اس کو اوپن کرنا یہ جو ہے نا یہ اس کا مسئلہ بنے گا، اوتھ کی خلاف ورزی ہوگی کہ یار وہ تو اوپن ہوا ہی نہیں نا سر، اس میں کیا چھوڑا گیا ہے؟ نہیں لیکن دیکھیں امریکہ میں 10 سال بعد جو بھی انٹرنل سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پبلک کلاسیفائی ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتا چلنا ہے، ان کا یہ سٹیک ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے۔ اب لیگلی مجھے نہیں پتا کہ یہ پبلک کے لیے اوپن ہوا ہے یا صرف کیبنٹ کے لیے تھا، آئی ڈونٹ نو، وہ ایگزیکٹ کورٹ کی سمجھ آئے گی، کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا کہاں تک یہ اوپن ہو سکتا ہے۔ صحیح، چلے دیکھ لیتے ہیں، اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ بتائیں کتنا آپ کو مشکل لگا؟ مجھے یاد ہے آپ ایک آدھی بریفنگ کا بھی حصہ تھے جس میں ہم بھی آئے تھے، یو ور دا نیگوشیٹر، آپ کو کہیں لگا کہ بات بن سکتی ہے یا تھرو آؤٹ آپ نے کہا نہیں ادھر نہیں بات بن سکتی؟ ہم سب کو لگا کہ 3 دفعہ کے بن سکتی، اب شاہ محمود سے پوچھ لیں، اسد عمر سے پوچھ لیں، ہم 3-4 ہی ہوتے تو، اور زیادہ میں اکیلا ہوتا تھا بعد میں آخر میں، تو ہر جگہ موقع ملا، ایک جگہ صرف دھرنے کو 5 دن آگے لے جانے پہ ملا، اور 26 مئی والا آگے لے جانے کا، اور باجوہ صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ اعلان کریں اور گھنٹے کے بعد یہ آپ اسمبلی ڈیزالو میری تو میں نے خان کو کہا کہتے نہیں یہ جھوٹ بات، میں نے کہا جب ہمیں فرق کیا پڑتا ہے کہ 4 دن آگے چلے جائے، تو ہم کون سا وعدہ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، صرف اعلان کر رہے ہیں کہ جلسہ 26 سے 29 کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہے ملتان میں اعلان کرنا تھا، اس میں کہا گیا کہ سی کے بعد کریں گے پشاور میں، تو آپ کہتے ہیں کہ مزید آگے جا سکتے وہ ایسے تھے نا کہ 22 سے 24 کر دیا تھا، تو یہ چاہتے تھے کہ 27-28 جو آئی ایم ایف سے کوئی بات ہو رہی تھی، ملک کے لیے کوئی امپورٹنٹ چیز تھی واٹ ایور، تو وہ انہوں نے نہیں مانا، پھر ہم گئے ان کے ساتھ ملے جب ہمارا دھرنا تھا، تو پھر وہ انہوں نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ کی جو ٹیم تھی نون کی اور پیپلز پارٹی کی کہ یہ دھرنا ختم کر دو، ہم نے کہا ختم تو نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا چلو آ جائیں اسپیچ کر کے اس کو ختم کر دیں اور ہم آپ سے ڈیٹ کے لیے بیٹھتے، اور ریئلی سیریس، وہ جب واپس آئے ہم نے کہا جی اس طرح بات ہے، کہتا نہیں میں نہیں ختم کرتا، اور صبح 8 بجے ختم کر دیا، تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ادھر کون سی چیٹنگ تھی، جب انہوں نے کہا ختم کر دو نہیں ختم کرنا اور وہی چیز کر دیا اور ہماری ٹاکس نہیں بنی، پھر تیسری دفعہ آپ کو پتا ہے کہ کورٹس انوالو ہو گئے، کورٹس کا فائنل ہو چکا تھا، پورا ریکارڈ 30 جولائی والی تاریخ جولائی میں ہو جاتا، تو یہ 9 مئی نہ ہوتا، اس سب کو اتنا سموتھ جا رہا تھا، یہ 3 چانسز تو ملے، تو یہاں تک کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا تو حکومت ہی نہ جاتی۔ لڑائی شروع کس بات پہ ہوئی؟
ایک دن باجوہ صاحب نے کہا کہ ہینڈز اپ کر دے کہ بس اور میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آرڈرز بہت ہوتے تھے، کس قسم؟ یہ کرو یہ کرو یہ. سیاسی؟ اب کیا کہہ سکتے، اسی طرح کوئی ایسے آرڈرز تھے جو بہت ہو چکا تھا. اور اب انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ میرے سے نہیں ہوتا. وہ نہیں. ڈی جی آئی ایس آئی کا ایشو کتنا بڑا ایشو بنا؟ ڈی جی آئی صاحب کا ایشو بن تو گیا تھا، لیکن خان صاحب کی یہ سوچ تھی کہ اگر یہ رہے تو میرے پاس یہ جو اس کو انفارمیشن دی کہ یہ نو کانفیڈنس نہیں آئے گا، یہ نظر آ رہا تھا. اور ادھر سے وہ کیونکہ ٹائم پورا ہو جائے گا اور پھر آگے اس کا چانس تھا کہ آرمی چیف بن جائے، اس کا وہ ضروری تھا کہ اس کو جانا تھا، تو وہ چلا گیا. لیکن وہ اس میں جو غلطی یہ ہوئی نا شروع میں کہ یہ تھرو سمری نہیں آیا. ایشو یہ بن گیا تھا جس پہ عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ سمری کے تھرو یا پھر دوبارہ سمری کے تھرو آیا تو وہ ریزالو ہوئی. بعد میں جو باتیں ہوئیں وہ اللہ کو پتہ ہے. آپ کو وزیر اعظم بننے کی آفر کس نے کی تھی؟ مجھے نہیں، مجھے تو یہ جو اپوزیشن ہمارے اس وقت جو تھے اپوزیشن کے سب دوست ہیں جو ان کے، تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ 20-25 ایم این اے لے آئیں اور ہم آپ کو آگے لے آتے ہیں. تو میں نے کہا یار میں ابھی بہت تجربہ ہے تو میں اس چیز میں پڑھتا نہیں ہوں، میں آلریڈی ادھر ہوں. حالانکہ 20-25 نہیں 30-40 میں لا سکتا تھا، لیکن میں انٹرسٹ نہیں لیا اس میں. اور اگر میں اپنی پوری کوشش کرتا تو چانس بن بھی سکتا تھا. یہ جب 9 مئی ہوا اس کے بعد آپ لوگ سینئر لوگ بیٹھے پارٹی کے کہیں کہ بیٹھ کے دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک اسلام آباد میں میں نے سنا تھا اس وقت کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شفقت محمود، شاید آپ کا بھی نام میں نے سنا تھا کہ آپ بھی بیٹھے اس میٹنگ. ہماری ملاقاتیں ہوئیں، سوچتے رہے کہ اس کا کیا کرنا چاہیے. سب کی رائے ہے کہ ہمیں یہ ڈیڈ لاک ختم کرنا چاہیے. وہ ڈیڈ لاک کو ختم نہیں ہو رہا، ٹرسٹ کی بات ہے، وہ ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. تو اس میں میرے خیال میں بہت مشکل ہو گئی ہے. ہم نے آخری دم تک جب میں یہ فیصلہ بھی کیا اس وقت تک میں لگا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا جھگڑا ختم ہو. سو اگر آپ ایک طرف کوشش کر رہے تھے کہ ڈیڈ لاک ختم ہو، تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، تو پھر آپ کے لیے نہیں 9 مئی اور یہ چیزیں تو ایشو نہیں تھیں. اگر ٹھیک ہو جاتے تو آپ تحریک انصاف میں رہتے. 9 مئی بنتا ہی نا. پرابلم یہ نا کہ یہ سب کچھ مانے جاتے، 3 موقع تھے تو 9 مئی بنتا ہی نا. اور اگر 9 مئی کے بعد بھی معاملات طے ہو جاتے تو پھر بھی مسائل حل ہو جاتے. طے تھے، خان صاحب نے الیکشن جیت جانا تھا، وزیر اعظم بن جانا تھا، کوئی ایشو نہیں، ڈیلے بھی نہ ہوتا کیونکہ جو اتنی پاپولیرٹی تھی اور وہ کوئی مسئلہ بھی بیچ میں نہیں تھا، نکل جاتے اور پھر انڈرسٹینڈنگ بھی بن جاتی.